اگر لیڈر ہیں تو ان کو کہیں نکلیں. اگر ایک اپنے جیسے آدمی کے پیچھے قوم نکلنا چاہتی ہے تو میں اپنی لاش اپنے کندھے پہ لے کے نکلوں گا. میرا قوم کے سامنے وعدہ ہے. میرا نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے. میں اپنا تابوت اپنے کندھے پر لے کے نکلوں گا. پہلے میری کوشش ہوگی یہ دونوں لیڈروں میں سے نکلیں, اور اگر یہ نہیں نکلیں گے جو نکل آیا آپ اس کے ساتھ الائنس کر لیں گے. الائنس نہیں, میں فریم میں اب اس اسمبلی کی سیاست کی بھوک کو ختم کر چکا ہوں. دیکھیں اب انہوں نے میرے خلاف, میں 8 منسٹریوں میں رہا ہوں, لائیں کچھ گندی باتیں کرنی شروع ہو گئیں. اس لیے شروع ہو گئے ہیں کہ میں سچ اگل رہا ہوں, میرے اندر سے سچ نکل رہا ہے. میرے اندر سے میں کوشش بھی کروں, خدا کی قسم نہیں کھانی چاہیے, پھر یہ نظر آتا آدمی جھوٹا. ایز اے جنٹل مین میں کہتا ہوں میرے اندر سے جھوٹ نہیں نکل رہا. میں سمجھتا ہوں قوم کے ساتھ اس لیے ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے کہ ہماری اپوزیشن نہیں نکل رہی. اور اگر دفاع پاکستان کونسل کل نہ نکلی اور اس نے فیصلہ نہ کیا جمہوری ٹکراؤ کا, پھر میں کہتا ہوں پھر میں اپنا فیصلہ کروں گا. تو لیکن شیخ صاحب, میاں صاحب نے کوشش کی, مولانا فضل الرحمان کو پیغام بھیجا, قاضی حسین صاحب کو بھی بھیجا, خان صاحب کو بھی پیغام بھیجا, مگر خان صاحب نے کہا کہ پہلے آپ ریزائن کریں. بالکل ٹھیک ہے, میں خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ریزائن کرنا چاہیے, ریزائن کرنا چاہیے. اور نواز شریف اگر ریزائن کرے پھر اس کے پاس موقع ہے. میاں نواز شریف صاحب, میں نے آپ کو جب سعودی عرب سے آئے یہ پیغام گزارش کی تھی کہ اگر آپ سارے لوگوں کو, مسلم لیگوں کو اکٹھا کر لیتے, آج آپ کو اس طرح کی جدوجہد نہ کرنی پڑتی اور یہ حکومت جا چکی ہوتی, آپ وزیر اعظم بن چکے ہوتے. اب وزیر اعظم بنیں گے, کب بنیں گے, کیسے بنیں گے, نہیں بنیں گے. اب اس حالات میں ایک فورس ہے عمران خان بھی, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں لوگ. ابھی بھی نواز شریف کا پلہ بھاری ہو سکتا ہے اگر وہ ان چکروں میں ہے کہ میں الیکشن کمشنر لے آؤں گا, میں عبوری حکومت لے آؤں گا, میں اپنا ڈیولپمنٹ لے آؤں گا پنجاب کا, تو پھر لوگ یہ کہنے میں حق بجانے میں کہ شہباز شریف بھی 4.5 سال سے 80% کتنے کروڑ ہیں جی, 11 کروڑ لوگوں کا حکمران ہے. کیا وہاں خوشحالی ہے؟ کیا وہاں سب اچھا ہے؟ 3 صوبوں کی آبادی اور ایک طرف رکھ لیں, 3 صوبوں کا بجٹ فنڈ ایک طرف رکھ رہے ہیں, اور اس 18ویں ترمیم کے بعد تو ان کے پاس وارے نہیں آ رہے ہیں. میں اس لیے لیپ ٹاپ کی اور بے نظیر اسکیم کی مخالفت نہیں کرتا. چلو غریب کو کچھ تو, کیا غریب دھکے کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ کتنا بجٹ ہے لاہور کی ڈیولپمنٹ کا, قوم کو بتایا جائے. کتنا بجٹ ہے ملتان کی ڈیولپمنٹ کا, کتنا بجٹ ہے. اور یہ تینوں شہروں میں دیکھنا رزلٹ خوفناک ہوگا. لائیں, میں آپ کو پھر یہ فکرہ دہراتا ہوں کہ جہاں شہباز شریف صاحب نے اربوں روپیہ لاہور میں خرچ کیا ہے, اگر فیئر الیکشن ہوئے, اگر ہوئے, لاہور کا رزلٹ دیکھنے کے لائق ہوگا, راولپنڈی کا رزلٹ دیکھنے کے لائق ہوگا. لوگوں نے سڑکوں کو چاٹنا نہیں ہے, یہ گاڑی والے گھروں سے ووٹ دینے نہیں نکلتے جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں, جن کی گھر میں بیٹی کے اندر بال سفید ہو رہے ہیں, ان کو رشتے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہے, جس کا بیٹا گریجویٹ ہے. جب وہ کہتا ہے شیخ رشید یہ 19 ارب روپے کا مالک ہے, ایک میٹرک فیل لڑکا, اور میں جو اس طرح پڑھا ہوں باپ کی کمائی سے, رزق حلال سے, میں کس طرف جاؤں, کس طرف جاؤں جب آپ نے میٹرک فیل ہو جی ڈی سی میں لگا. آپ 13 کماؤ پتر ہیں اس ملک کے, 13 بڑے ادارے ہیں جن کے پاس ای او بی آئی میں دیکھو لوٹ مار مچی ہے. دیکھیں نا, کوئی پوچھنے والا ہے اس کو؟ اشتہار دے دو ٹی وی میں, اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن شیخ صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی, آپ نے پھر میاں صاحب کو کہا کہ اگر اب نہیں نکلے تو سیاست ختم ہے ان کی. آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ریزلٹس میں بھی تمام جو دیکھیں جی جب مقابلہ ہوگا نا تو پھر آصف زرداری کے ساتھ اگر یہی ٹیم رہی ہو, اتنا ہی حرام کا پیسہ رہا ان کے پاس, اور یہی کرپٹ الیکشن کمیشن رہا, اور یہی نگران حکومت رہی, اور یہی فوج اور یہی پولیس کا عالم رہا, اور جوڈیشری کے ایسے ہی فیصلے رہے, تو پھر میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھ رہا. ٹکراؤ میں فتح ہے. میں یہ تیسری بار کہہ رہا ہوں, جو ٹکرائے گا وہی سکندر بنے گا, جو جدوجہد کرے گا وہ مقام پائے گا, اور جو باتیں کرے گا, ٹی وی پروگرام کرے گا, وہ گھر جائے گا. لیکن وہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہ میں اپنے آپ کو جمہوریت کی خاطر ریسٹرین. کیا جمہوریت ہے؟ چور بازاری ہے, لعنت. 1000 مرتبہ اس پہ جمہوریت پہ لعنت بھیجیں. جو جمہوریت سپریم کورٹ اور جس ملک کا پرائم منسٹر لندن میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں آئین پر عمل کر رہا ہوں اس لیے مجھے ہٹا, یعنی سپریم کورٹ غیر آئینی ادارہ ہے. وہ کوئی عقل کو ہاتھ ڈالو یار, کوئی عقل کو ہاتھ ڈالو. جو کہتا ہے جس نے ملک سے جانا چلے جائے, یہ تو چاہتے ہوں گے انگریز آ جائیں پھر. لیکن وہ ان کو برا تو کہہ رہے ہیں. کیا برا کہہ رہے ہیں؟ بار بار انہوں نے لوگوں کے 2 ماسک ہوتے ہیں, اس حکومت نے کوئی 10 ماسک پہنے ہوئے ہیں. صبح کے لیے اور ہے, اتار دیتے ہیں, دوپہر کے لیے اور ہے, شام کے لیے اور ہے, بزنس مین کے لیے اور ہے,
کمیشن لینے والوں کے لیے اور ہے, اپائنٹمنٹ کے لیے اور ہے. 10-10 لاکھ روپیہ ایک معمولی پوسٹ سے دوسری پوسٹ کے لیے. یہ 500 کتنی ان کی 2500 پوسٹیں اپائنٹ ہوئی ہیں جی. 209 ویکینسیاں تھیں. ہر آدمی سے 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ روپیہ لیا گیا. ایک میٹرک فیل آدمی ہے, رات کو یہاں بانٹتے تو ہیں. ان سب کا قصوروار میاں نواز شریف کو بھی سمجھے گی عوام اگر وہ نہ نکلے یا ریزائن نہیں کیا. میری یہ آپ کی رائے ہے. دیکھیں یہ میری رائے ہے. دس کین بی ٹوٹلی رانگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی مقبولیت میں فرق آنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ آسمان پہ بھی رکھے ہوئے ہیں, پاؤں زمین پہ بھی لگائے ہوئے ہیں. ان کی کوئی کلیئر کٹ ڈائریکشن نہیں آ سکی. جس دن ان کی پرانی کیسٹیں, پرانے اقتصابات, پرانے فوٹیج, کیونکہ اب تو پیسہ لگے گا چینلوں کو بھی, ایڈورٹیزمنٹ ہوگی بہت لمبی چوڑی. جب وہ فوٹیج دکھائی جائے فلانے دن آپ نے یہ کہا, پھر ریٹریٹ کیا, فلانے دن آپ نے کہا یہ کہا, وہ کہتے ہیں فلانے دن آپ نے کہا, پھر آپ نے ریورس لگائی, پھر لوگوں کی سوچ سوالیہ نشان بن جائے گی. اگر یہ نواز شریف صاحب وہی نواز شریف صاحب ہوتے گنڈاسے والے جو سچ کے لیے کھڑے ہو جاتے, یہ آج قوم کو اور خود نواز شریف صاحب کو یہ دن نہ دیکھا. بڑی اہم بات کریں شیخ رشید صاحب, مگر وقفے کا وقت ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک اور اہم انتہائی نقطہ ہے کہ فوج اور عدلیہ کے تعلقات کیسے ہیں, اس پہ بھی روشنی ڈلوائیں گے شیخ صاحب سے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. پاکستان میچ جیت گیا. یس. پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک. مختلف اداروں کی تصادم کی بات ہوتی رہی, مگر دو اہم ادارے آپ دونوں کی بات کر چکے ہیں الگ الگ, فوج اور عدلیہ. ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں؟ گڈی سو ہی ہیں. کوئی دیکھیں, پہلی دفعہ پاکستان میں فوج اور عدلیہ کی فریکوینسی ایک نہیں تھی یا ایک نہیں ہے. اور ایسے ہی دیکھیں نا, میجر وجہ آپ اسی کا حوالہ دینا چاہتی ہوں گی جو ISI کا بیان چیف جسٹس صاحب. خاص انہوں نے کہا کہ اگر بھٹو صاحب نے وہ پولیٹیکل ونگ بنایا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر بنایا ہوگا. دیکھیں یعنی پھر میری گزارش سنیں. ایک وقت تھا کہ ایک ISI میں ایک بریگیڈیئر بیٹھتا تھا, رائٹ, کافی عرصے تک ایک بریگیڈیئر چلاتا تھا. اب 11 سٹنگ جرنیل ہیں. ISI ایک کوئی چھوٹا ادارہ نہیں. یہ نہیں کہ آپ پارا کی آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا اسلم بیگ کے وقت میں بھی یہ ہوا کہ جنرل شہید بے نظیر نے جنرل کلو کو وہاں لگا دیا, تو مرزا اسلم بیگ نے سارا پولیٹیکل ونگ جو MI کے انڈر کر دیا. اور یہی کام نواز شریف صاحب نے کیا جب جنرل عزیز جو ہیں ان کو لگانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, جنرل بٹ کو لگاؤ. یعنی چوتھے یا 7ویں یا 8ویں دن فوج سے اٹ کٹکا اسی بات پہ ہو گیا کہ ایک نفسیاتی. دیکھیں ISI اپنے ہیڈ کو واش کرتی ہے. ISI باوجود اس کے کہ سیولین گورنمنٹ کے انڈر ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ڈائریکشن لیتی ہے. جب چیف آف آرمی سٹاف کی جو لائن اور لینتھ ہوگی, ISI اسی پچ پہ بال کرائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ ISI اس سے ہٹ کر کھیلے گی. لیکن ISI بھی ہماری عوام سے ہی جاتے ہیں لوگ وہاں پر. آپ نے کہا فوج میں بھی اب عوام کے نمائندے جاتے ہیں, ISI میں بھی عوام سے جاتے ہیں. وہاں دیکھیں ISI کا ذرا جو سٹاف ہوتا ہے نا وہ ذرا زیادہ سمارٹ ہوتا ہے. تو ISI والے کبھی غلطی نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. غلطی تو انسان کرتا ہے. دیکھیں غلطی یہ نہیں کہ ISI نہیں کر سکتی غلطی, غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں ساری قوم کے, آپ ایک ملک جو انڈکلیئر وار سے گزر رہا ہے, چمن سے لے کے میران شاہ سے لے کے, اور لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہے ناران. بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ اس قوم کے 98% لوگوں نے دیکھا کہ یار شمالی وزیرستان کتنا خوبصورت ہے. بڑی سے بڑی ناران جھیل پہ چلے گئے اور واپس آگے. اس قوم نے دیکھا ہی نہیں خزدار کہاں ہے, میوند کہاں ہے, لورا لائی کہاں ہے, جگزئی کہاں ہے. بھئی یہ لاہور, پشاور اور کراچی میں ہی ان کے رشتہ داریاں اور یہی سارے معاملات ہیں. پاکستان اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھنے کے لیے ایک نئی زندگی چاہیے اس کو. لیکن وہاں آگ جو اگلی جا رہی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ رک نہیں سکتی. یہ رک سکتی ہے. کیسے رک سکتی ہے؟ اس کے لیے کہ جو تاثر ہم قائم کر رہے ہیں
جو تاثر دوبارہ دیکھیں اتنے دن یہ خودکش حملے نہیں ہوئے, میں آپ سے اور یہ خودکش حملے اب جو ہوئے اس کا پرچہ اس حکومت پہ بھی درج ہونا چاہیے. آپ نے کہا ہے شیخ صاحب کہ اگر نیٹو سپلائی بحال ہوئی تو اس کے رد عمل میں 300 خودکش بمبار تیار ہیں جو ملک بھر میں دھماکے کریں گے اور آپ پارا بھی محفوظ نہیں ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا یہ؟ دیکھیں میں نے ظاہر ہے کاؤنٹ کیسے ہے آپ کے پاس کہ 300 خودکش بمبار؟ بلکہ میں کہتا ہوں 400 ہیں. آپ لوگ کیا مجھے کیس کریں گے یہ؟ آف کورس میرے پاس گراؤنڈ ریالٹی کی انفارمیشن ہے میرے پاس. دیکھیں اب یہ قوم جو ہے اس فاٹا کلچر کو سمجھتی نہیں. اب سارا قوم کا مذاق اڑا دیتے ہیں کہ جی وہ ان کو تو جی ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے. اب دیکھیں نا اس پٹھان بیچارے کی آپ تعریف کیا کرتے ہیں پنجاب میں کراچی میں اس پٹھان, دیکھیں پٹھان کا ایک کلچر ہے, شام کو جو پرانی ماں ہے بوڑھی ماں ہے وہ جا کے چاند کو دیکھ کے نا گھڑا یہاں رکھتی ہے کہ بھی آج مہینے کی اس تاریخ کو یہاں چاند ہے. اگلی تاریخ کو جا کے وہ گھڑا آگے کھسکا دے گی کہ آج یہاں چاند ہے آج. اور جو ماں جو بیٹا بھائی عید کے چاند کو پہلے دیکھتا ہے اس کو وہاں عزت ملتی ہے, اس کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں. وہ روایت حلال کمیٹی کے اندھوں کے فیصلوں کا نہیں انتظار کرتے جن کی نزدیک کی نظر بھی خراب ہے اور دور کی بھی. لیکن شیخ صاحب ایک بات تو ہے, جو جنرل مشرف جن کو کہا جاتا تھا بہت پاورفل ہیں, وہ ایک کال آمٹاج کی آتی ہے اور وہ اس کے بعد وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کتنی جلدی فیصلہ دیکھیں آمٹاج نے جو کیا میں کبھی بتانا نہیں چاہتا. 6 مہینے تو کھڑی ہوئی, سول گورنمنٹ کھڑی ہوئی, فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی, ہم نے روکے رکھی نا نیٹو سپلائی. یہ اچیومنٹ دیکھیں تو ہے. انہوں نے بھی دیکھیں ان کے بھی معاملات دیکھیں. آپ یہ چاہیں کہ وہ یہ بھی دینا چاہتے تھے کہ ہم یہ رکھ سکتے ہیں. جب تک یہ 9/11 کا واقعہ ہے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس میں سرٹن پوائنٹ پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. ان پر انسائن انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اگر کوئی قوم کہے گی تو میں یہ ڈاکومنٹ نکال لوں گا. میں نے اوپر یہ آپ کو نکالنے پڑیں گے اور یا کو میرے شو پہ لانے پڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے میں نکال لوں گا. میں نے اپنی کچن کے اوپر ایک بڑا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے, اس میں کاغذ پھینکتا ہوں کوئی امپورٹنٹ سا جو ہوتا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ فائلوں میں دیکھیں میں مشرف کا کیس نہیں لڑ رہا. دیٹ واز بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ USA. دیر واز اے انسائنڈ ایگریمنٹ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ آل آف سڈن ہو گیا سب کچھ ہو گیا. اور اگر کسی کے پاس کوئی چوائس ہے, دیکھیں امریکن کے پاس چوائس ہے. اب قوم کا آپ اتنا ٹیمپو لے گئے ہیں اوپر تک, اتنا ٹیمپو لے گئے ہیں, اب نیچے گرائیں گے, چکنا چور کریں گے. اس قوم کو قیادت کی ضرورت ہے. میں آج پہلی دفعہ آپ کے چینل پر میں نے کہا اگر یہ نہ نکلے تو میں نکلوں گا. پتہ نہیں اپنے ضمیر کے لیے نکلوں گا. کوئی نکلے نہ نکلے اکیلا ہی نکل پڑوں گا, اکیلا ننگے پیر نکل پڑوں گا کہ یار یہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور چوروں اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی قانون نہیں ہوگا, کوئی ادارہ نہیں ہوگا, لوگ نہیں ہوں گے, پھر یہ ملک کے ساتھ ہم وفا خود ہی کہا تھا کہ لوگ تو باہر نکلیں گے نہیں سڑکوں پر. یہ تو آپ نے کہا تھا. پھر آپ اکیلے کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں, میں اپنے ضمیر کا پہرا دوں گا. میں اپنے تابوت کو اٹھا کے نکلوں گا. میں اپنے ضمیر کا پہرا دوں گا کہ ہاں میرے ضمیر نے یہ سمجھا یہ ٹھیک بات ہے اور یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. اور ان کو یہ غلط فہمی ہوتی جا رہی ہے کہ اگلا دور بھی, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف کرائے کے لوگوں سے. اور جو سچ بات بولنے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں. نواز شریف صاحب کو کل انہوں نے کہا جی وہ نیب کو خط لکھ دیا. او بابا تم خود چور ہو, تم کس منہ سے نواز شریف کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ لکھو. اگر کوئی چور ہے شیخ رشید سمیت خط لکھنا چاہیے, عدالت ہونی چاہیے. پر آپ کو زیب نہیں دیتا, آپ کے کالے منہ ہیں, آپ کے گندے ہاتھ ہیں. آپ کسی پر کیس کیسے کر سکتے ہیں جب تک آپ خط نہیں لکھیں؟ آپ خط لکھیں پھر 1300 باتیں کریں. جب آپ کے منہ پہ کالک ملی ہوئی ہے, آپ کے ہاتھ دلدل میں, آپ کے دماغ گندے اور پراگندے ہیں, آپ کسی شخص پہ کیس کرنے جائیں گے؟ اور اس عدلیہ کے ماحول میں آپ نہایت بے وقوف ہیں. آپ کی عقل ساتھ نہیں دے رہی, اور شاید آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے. اور یہ وقت جو ہے نہ مشرف کو جاتی دفعہ دکھائی دیا ہے نہ آپ کو دکھائی دے. لیکن شیخ صاحب آخری سوال جو میں ہر شو پہ کرتی ہوں دوبارہ پوچھوں گی, عمران خان اور نواز شریف میں سے کون 13 اگست قلم دواد سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی لیاقت باغ میں. میں تمام کراچی سے ان لوگوں کو کہتا ہوں جو غریب کی آواز ہیں, جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں, جو اپنے کرائے پہ آنا چاہتے ہیں. وہاں کرسی بھی کوئی نہیں ہوگی, سحری کا سامان بھی ساتھ لے کر آئیں. تبدیلی کا کہہ دیا آپ نے, پھر تو خان صاحب کی طرف جا رہے لگ رہا ہے. دیکھیں تبدیلی کو خان صاحب کے نام نہیں ہے. ہر انقلاب کا راستہ جو ان چوروں اور ڈاکوؤں سے نجات کرائے
وہ کسی طرف سے بھی وہ ہوا اٹھے تبدیلی ہوگی. وہ میری تبدیلی کی آواز. بڑی اہم بات ہے خورشید صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. بہت اہم باتیں شیخ صاحب نے کی, ان میں سے ایک انتہائی اہم بات یہ کی کہ اگر عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب نہیں نکلتے سڑکوں پر, تو شیخ صاحب نے کہا ہے کہ وہ اکیلے سڑک کے اوپر نکلیں گے. انہوں نے کہا میں اپنا تابوت اٹھا کے سڑکوں پہ جانے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ اس عوام کی سنی جائے. یو کین رائٹ ٹو می آن newsbeat@sama.tv اور جوائن می آن مائی فیس بک پیج which is newsbeat with Faria Aziz. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.